وہ بھی کہتے ہیں کہ مستقل ذات اللہ ہے اور یہ غیر مستقل ہیں۔ آج کے مسلمان بھی کہتے ہیں مستقل ذات اللہ ہے، اور ہم ان کو مستقل سمجھ کر پکاریں گے تو شرک ہوگا، غیر مستقل سمجھ کر وہی خصوصیات ان کو دے دیں گے تو یہ ان کی تعظیم ہوگی، شرک نہیں ہوگی۔ مشرکین مکہ جب کسی مصیبت میں بڑی مشکل میں پھنستے تھے تو ان کو اپنے سارے معبود باطلہ بھول جاتے تھے اور صرف اللہ یاد آتا تھا، جبکہ آج کے مسلمان وہ جب مصیبت میں پھنستے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یا بہاء الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ مشرکین مکہ داتا اللہ کو مانتے تھے اور ہم داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ علی حجویری اللہ کے نیک بندے تھے، عالم تھے، انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی ہے، قسم ہے اللہ کی وہ داتا نہیں۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے ہمارا رازق اللہ ہے، آسمان و زمین سے رزق وہ عطا کرتا ہے، اور ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں داتا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ داتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قیام میں 11واں پارہ پڑھا گیا ہے جو ہم لوگوں نے سنا ہے۔ 11ویں پارے میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 18، ان 3 آیتوں پر آج انشاءاللہ الرحمن مختصر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے اپنی توحید کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان سب آیات کا مفاد اور سب سے بڑا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح سورہ ہود کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ تفسیر ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی۔ تو ان تینوں آیتوں میں بھی ایک بہت بڑا توحید کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اس کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق داتا مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق ان کے عقیدہ قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ چند ایک آیات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ 31 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کل اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے۔ ان سے مشرکین مکہ سے پوچھئے کہ کون ہے وہ ذات جو آسمانوں سے بارش برساتی ہے، زمین سے اناج، باغات اور دوسری انسانی تمام ضروریات کی چیزیں اگا کر ان کو فراہم کرتی ہے، وہ کون ذات ہے۔ امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھو وہ کون سی ذات اور ہستی ہے جو آنکھوں اور کانوں کی مالک ہے، جس نے آنکھ عطا کی ہے اور آنکھ میں دیکھنے کی قوت اور بصارت بخشی ہے، جس نے کان عطا کیے ہیں اور کان میں سماعت سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ان سے پوچھو وہ ذات کون سی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور ان سے پوچھو کہ زندہ چیز کو مردہ چیز سے کون نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ چیز کو زندہ چیز سے کون نکالتا ہے۔ یہ سوالات ان سے پوچھو۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے کائنات کے نظام کی تدبیر کون کرتا ہے، اس کو کون چلاتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ سوال کریں گے، پوچھیں گے تو یہ سب کے سب کہیں گے، یقیناً کہیں گے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ رزق دینے والا داتا اللہ رب العالمین کو سمجھتے تھے، وہ آنکھوں اور کانوں کو بخشنے والا، ان میں سماعت اور بصارت کی قوت رکھنے والا
اللہ رب العالمین کو صرف اللہ کو سمجھتے تھے، وہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے۔ سورہ زخرف میں اللہ نے 87 نمبر آیت میں یہی بات دہرائی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کا خالق کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے زمین پر، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ یقیناً کہیں گے کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ العنکبوت کی 61 اور 63 نمبر آیت میں یہی بات بیان کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے، لا یقولن اللہ، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق بھی اللہ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ پھر کہا ولا ان سألتہم، اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں سے بارش برسا کر زمین کو زندہ کر دیا اس کے خشک ہو جانے، بنجر و مردہ ہو جانے کے بعد، لا یقولن اللہ، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی 84 سے 88 نمبر تک آیتیں آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں لمن الارض ومن فیہا، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کا سارا کس کا ہے، کون ہے اس کا مالک، تو یہ سیقولون اللہ، یہ کہیں گے، یقیناً یہ کہیں گے کہ ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو سیقولون اللہ، یہ یقیناً کہیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ دے نہیں سکتا، تو یہ جواب دیں گے سیقولون اللہ، یقیناً کہیں گے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ سارا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے دشمن تھے مشرکین مکہ، ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو دعا بھی اللہ سے کرتے تھے، جس طرح ابو جہل نے دعا کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ حق اور سچ ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ دعا اس نے اللہ رب العالمین سے کی ہے۔ پھر وہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے اور حج میں تلبیہ پڑھتے تھے۔ وہ یہ تلبیہ کے الفاظ ان کے مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش وہ اس جگہ پر خاموشی اختیار کر لیتے، مگر انہوں نے کہا الا شریکن ہوا لاکا تملکہ وما ملکا، مگر تیرا ویسے تو شریک کوئی نہیں، مگر وہ شریک جس کو تو نے بنا لیا ہے اپنا، تو اس کا بھی مالک ہے، اس شریک کا بھی، اور جس چیز کا وہ شریک مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ تو مستقل ہے، وہ غیر مستقل ہے، تو نے اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے، وہ بذات خود تیرا شریک نہیں تھا۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان جملوں سے پہلے وہ خاموش جاتے تو اچھا تھا۔ اچھا، پھر ان کو حلال و حرام کی تمیز بھی تھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ تھا تو انہوں نے کہا کہ صرف حلال پیسہ اللہ رب العالمین کے گھر میں لگانا ہے، حرام کمائی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، صرف حلال پیسہ لے کے آؤ۔ وہ حلال پیسے اکٹھے ہوئے تو آدھی عمارت بن سکتی تھی، انہوں نے آدھی بنا دی بیت اللہ کی، آدھی کو چھوڑ دیا۔ اچھا، ایسے ہی وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ان کو اچھے اور برے کی بھی تمیز تھی، وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ گھروں سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو دروازے سے نکل کر نہیں جاتے تھے، چھتیں اور دیواریں پھلانگ کر جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان دروازوں سے نکل کر تو ہم گناہ کرنے جاتے ہیں، انہی سے نکل کر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے جاتے ہیں، اور انہی سے نکل کر ہم حج کرنے جائیں گے تو اللہ کیسے قبول کرے گا ہمارا؟ انہی کپڑوں سے ہم برائیاں کرتے ہیں، انہی کپڑوں سے بیت اللہ کا طواف کریں گے جو حرام کی کمائی کے کپڑے ہیں تو اللہ قبول کیسے کر لے گا؟ اس لیے وہ برہنہ ہو کر کرتے تھے تاکہ وہ کوئی اللہ کی نافرمانی والی بغاوت والی چیز ان کے پاس ہو ہی نہ۔ یہ اتنا بڑا ان کا سوچ تھی۔
پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خالق اللہ کو سمجھتے ہیں، رازق اللہ کو سمجھتے ہیں، آنکھوں کانوں کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، زمین کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا سمجھتے ہیں، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب اللہ کو سمجھتے ہیں، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ساری کائنات کا بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کو سمجھتے ہیں، جو پناہ دیتا ہے وہ اللہ کو سمجھتے ہیں، جس کے خلاف کائنات میں کوئی پناہ دے ہی نہیں سکتا وہ صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، تو پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر موجود ہے، اور بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا لوگوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے نہ ان کو نقصان سے بچا سکتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ڈائریکٹ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان ہستیوں کی موڑتا نہیں۔ لو اس وجہ سے مشرکین مکہ وہ نبی کے دشمن بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنی دعوت نہ دیں، ویسے تو وہ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، سارے الوہیت میں آ کر جھگڑا تھا ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو رب انہوں نے اللہ رب العالمین کو ہی مانا تھا، آپ نے سنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے، ان کو رب نہیں سمجھتے تھے، ان کو مستقل حیثیت سمجھ کر نہیں پکارتے تھے، ان کو صرف سفارشی کا درجہ دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ سنتا ہے، ویسے اللہ سنتا نہیں۔ تو یہ سبب تھا ان کے مشرک ہونے کا اور کافر ہونے کا، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے شروع میں فرمائی ہے، ما نعبدہم، وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ جس طرح کہا تھا نا مشرکین مکہ نے تلبیہ میں، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لاکا تملکہ وما ملکا، کہ وہ شریک جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا ہے، جس کو تو نے اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں، اور تو ان کے اختیارات کا بھی مالک ہے، ان کا بھی مالک ہے، لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا ہوا ہے۔ وہی بات ان آیتوں کے اندر ہے، اور وہی بات آج ہمارے معاشرے میں بہت سے کلمہ پڑھنے والے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یا اپنے غلط عقائد اور نظریات کے دلائل کے طور پر پیش کرنے کے لیے وہ یہ بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے مستقل سمجھ کر نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو حاجت روائی مشکل کشائی کا اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو رزق دینے کا اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہ جب ان کو غیر اللہ سمجھ کر، کوئی بھی اللہ سمجھ کر ان کو نہیں پکارتا، جب غیر اللہ سمجھ کر پکاریں گے تو یہ ان کی تعظیم ہوتی ہے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ حالانکہ 100% یہی نظریہ، یہی سوچ اللہ نے قرآن مجید میں مشرکین مکہ کی بیان فرمائی ہے، اور یہی تلبیہ کے الفاظ سے یہی بات، یہی عقیدہ نکلتا ہے جو یہ مسلمان آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو سمجھاتے اور بیان کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی کہتے ہیں کہ مستقل ذات اللہ ہے اور یہ غیر مستقل ہیں، آج کے مسلمان بھی کہتے ہیں مستقل ذات اللہ ہے اور ہم ان کو مستقل سمجھ کر پکاریں گے تو شرک ہوگا، غیر مستقل سمجھ کر وہی خصوصیات ان کو دے دیں گے تو یہ ان کی تعظیم ہوگی، شرک نہیں ہوگا۔ کوئی فرق نہیں ہے ذرا برابر، لیکن اس میں فرق ہے کہ مشرکین مکہ جب کسی مصیبت میں بڑی مشکل میں پھنستے تھے تو ان کو اپنے سارے معبود باطلہ بھول جاتے تھے اور صرف اللہ یاد آتا تھا، جبکہ آج کے مسلمان، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے، وہ بالکل ان سے بھی زیادہ خطرناک عقیدے کے حامل ہیں۔ وہ جب مصیبت میں پھنستے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یا بہاء الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اور وہ اپنے پیر روشن ضمیر کا تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے مشکل وقت کون سا ہو سکتا ہے امداد کا، تو ان کی مدد ہو جاتی ہے اور کشتی وہ بھنور سے نکل کر کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ مصیبت میں بھی، مشکل میں بھی ہمارے مسلمانوں کو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اللہ رب العالمین یاد نہیں آتا، یہ ان سے بھی آگے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ مصیبت کے وقت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل عام کا باقی لوگوں کے ساتھ بھی حکم دیا تو یہ بھاگ گیا، جدہ سے
یمن جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوا، اور بھی بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے، یہ نوجوان تھا، کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو جتنے بھی وہ سفید والوں والے بابے تھے انہوں نے کہا یہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ نوجوان تھا، اس کے دماغ میں چوٹ لگی کہ محمد الرسول اللہ بھی تو یہی دعوت دیتے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں سارے بڑے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اگر اللہ نے بچا لیا تو میں اپنا ہاتھ جا کر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اللہ نے بچا دیا، آ کر مسلمان ہوئے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساری زندگی امام الانبیاء کے ساتھ غلبہ اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کر اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی زبردست سمجھنے والی بات ہے۔ مشرکین مکہ داتا اللہ کو مانتے تھے، اور ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ علی حجویری اللہ کے نیک بندے تھے، عالم تھے، انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی ہے، قسم ہے اللہ کی وہ داتا نہیں ہے۔ ہم مشرکین مکہ وہ کہتے تھے ہمارا رازق اللہ ہے، آسمان و زمین سے رزق وہ عطا کرتا ہے، اور ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں داتا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ داتا نہیں ہے، جبکہ مشرکین مکہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا داتا مانتے تھے۔ تو ہمارے مسلمانوں نے تو غلو میں آ کر وہ ان کے عقیدے سے بھی کئی گنا درجہ برا عقیدہ جو ہے نا وہ اختیار کیا ہوا ہے، اور پھر بھی وہ ہلکا عقیدہ رکھنے سے مشرک تھے، اور ہم ان سے بھی زیادہ سنگین بڑا عقیدہ رکھ کر، اور ہم پھر بھی مسلمان ہیں، وہ مشرک تھے اور ہم مسلمان ہیں۔ تو عزیز بھائیو، ہمیں یہ باتیں ٹھنڈے دل سے، غور سے، توجہ سے سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرک کی وجہ سے ہمارے روزے نمازیں، ہماری ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، عاملۃ ناصبہ کی تصویر بن کر ہم میدان محشر میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔